بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام شرع کی وضاحت کے بعد اب ہم وضو کی طرف آتے ہیں۔ خلاق عالم نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس آیہ مقدسہ میں خلاق عالم نے وضو کے فرائض کو بیان فرمایا۔ اذا اقمتم، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی ای اردتم، جب تمہارا نماز کا ارادہ ہو تو پھر کیا کرو؟ اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، سر کا مسح کرو اور اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ وضو کے بنیادی طور پر 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، چہرہ دھونا۔ چہرے کی تعریف کیا ہے کہ پیشانی کے بالوں سے جہاں سے عمومی طور پر بال اگتے ہیں، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، درمیان کا جتنا حصہ بھی ہے اس کو دھونا فرض ہے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جاتی ہے تو اب اس صورت میں وضو نہیں ہوگا۔ یہ وضو کا پہلا فرض ہے۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا۔ اور وضو کا چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ دھونے کا مطلب کیا ہے کہ پانی کے چند قطرے بہہ جائیں۔ اگر بندہ تھوڑا سا پانی لے کر، جس طرح بندہ تیل کی مالش کرتا ہے، اس انداز سے اعضاء کے اوپر مس کرے، ملے، تو اب یہ دھونے کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ یہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ اس کے بعد وضو کی سنتیں۔ وضو کی سنتوں میں ایک یہ ہے کہ ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے۔ اگر ایک بندہ بسم اللہ کے بغیر وضو کرتا ہے، وضو اس کا بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کا فائدہ اور برکتیں کیا ہیں؟ محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، جس نے وضو کے آغاز میں بسم اللہ پڑھی تو وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک گناہوں سے پاک ہو جائے گا، اور جو بسم اللہ کو چھوڑ دے گا تو صرف اتنے اعضاء پاک ہوں گے جن کو وضو کے اندر دھویا جائے گا۔ لہٰذا اگر واش روم کے اندر جو ہے وہ وضو کا سسٹم ہے تو وہاں پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ وضو خانہ الگ ہے یا باہر کہیں پر ہے تو وہاں پر بسم اللہ شروع میں ضرور پڑھی جائے۔ ابتدا میں دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک 3 مرتبہ دھونا، اور جو ہے وہ مسواک یا ٹوتھ برش سے اپنے دانتوں کی صفائی کرنا، دائیں ہاتھ سے ناک کے اندر پانی چڑھانا، اور بائیں ہاتھ کی یہ جو چھنگیا چھوٹی انگلی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ناک کی اچھے طریقے سے صفائی کرنا۔ ہر عضو کو دھونے والے کو 3 مرتبہ دھونا، اور جو ہے وہ ضرورت کے مطابق جو ہے وہ جتنا ہے اتنا، یعنی سنت کے مطابق 3 مرتبہ ہی دھونا، پانی اتنا استعمال کرنا۔ ترتیب جو قرآن مجید کے اندر وضو کی فرائض کے اندر بیان ہوئی ہے اس ترتیب سے وضو کرنا اور پے در پہ دھونا، یہ وضو کی کچھ سنتیں ہیں۔ اس کے بعد وضو کے مستحبات، دائیں جانب سے ابتدا کرنا، اونچی جگہ قبلہ روح ہو کر بیٹھنا کہ کپڑوں کے اوپر پانی کے چھینٹے نہ پڑے، اور جو ہے وہ اپنے کانوں اور گردن کا مسح کرنا، اور دھونے سے پہلے اعضاء پر پانی مل لینا، یعنی پہلی مرتبہ جب آپ چہرے پر پانی ڈالیں تو مل لیں اچھے طریقے سے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو پانی پہنچنے کے معنی ہے وہ زائل ہو جائے۔ اسی طرح بازو وغیرہ پاؤں وغیرہ دھوتے وقت پہلی مرتبہ اچھے طریقے سے مل لینا، اور کپڑوں کو وضو کے ٹپکتے ہوئے قطروں سے بچانا۔ بعض احباب کی تو عادت یہاں تک ہوتی ہے کہ وضو کرنے کے بعد آ کر مسجد کے اندر پانی کے قطرے گرا رہے ہوتے ہیں، تو یہ مکروہ ہے۔ اپنے کپڑوں کو اور اپنے جسم کو وضو کے قطروں سے حد الامکان بچانے کی کوشش کرنا۔ اعضاء کو کپڑے وغیرہ سے نہ پونچھنا، یعنی کہ وضو خانے پر ہی ہاتھوں سے ہی وہ پانی آپ گرا دیں جتنا ہو سکے۔ باقی چونکہ یہ وضو کی جو تری ہے یہ بھی کل نامہ اعمال میں نیکیوں کے اندر تولی جائے گی۔ وضو کے مستحبات کے بعد وضو میں کون سے کام مکروہ ہیں؟ ناپاک جگہ بیٹھ کر وضو کرنا یا پانی گرانا۔ ظاہر سی بات ہے ناپاک جگہ پر بیٹھیں گے تو کپڑے ناپاک ہونے کا اندیشہ ہے، پانی گرے گا تو اس کے بھی چھینٹے کپڑوں پر آنے کا اندیشہ ہے۔ بلا ضرورت دنیاوی باتیں کرنا، دنیا کی باتیں کرنا کہ جس کی وجہ سے گفتگو کی طرف توجہ ہو اور جو ہے وہ پانی کا ضیاع ہو،
قبلہ کی طرف کلی کرنا یا تھوک گرانا عرف عام میں بھی قبلہ کی جانب تھوکنے سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ ابو داؤد شریف کی روایت ایک شخص نے قبلے کی جانب تھوکا تو محبوب علیہ السلام نے منع فرما دیا اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے۔ جس وقت بعد میں پوچھا گیا تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا اذیت اللہ و رسولہ، تو نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی ہے اور اس کے محبوب کو تکلیف دی ہے، لہٰذا اگر وضو خانے میں آپ وضو کر رہے ہیں تو حتی الامکان پانی نیچے کی طرف گرائیں نہ کہ قبلے کی جانب۔ اسی طرح منہ پر زور سے پانی مارنا کہ جس کی وجہ سے دائیں بائیں جو ہمارے مسلمان بھائی وضو کریں ان کو تکلیف پہنچے، وضو کا پانی مسجد میں گرانا یہ بھی مکروہ ہے، اور پانی اتنا کم استعمال کرنا کہ سنت ادا نہ ہو، یعنی 3 مرتبہ ہونا سنت ہے، اس سے کم مرتبہ اور ضرورت سے زیادہ ہے 3 مرتبہ سنت ہے، 4 5 6 مرتبہ تک لے جانا تو یہ بھی مکروہ ہے۔ گلے کا مسح کرنا اصل میں جو ہے وہ گردن کا مسح مستحب ہے، ہاتھ گیلے کر کے پیچھے یہ جو گدی ہے یہاں پر، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایسے پورے گلے پر پھیرنے کی، تو پورے گلے کا مسح کرنا یہ مکروہ ہے۔ کوئی سنت چھوڑنا جو وضو کے اندر سنتیں ہیں ان میں سے کوئی چھوڑنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا مرحلہ ہے نواقض وضو، یعنی کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پیشاب پخانے یا ہوا کے خارج ہونے کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا کا خروج بلند آواز سے ہو یا آہستہ آواز سے، دونوں صورتوں میں وہ جو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح منہ بر کہہ آنا، الٹی یعنی کہ ایسی کہ جس کو روکنا، ہاتھ آگے رکھے کپڑا آگے رکھا پھر بھی روکنا اس کو مشکل ہوا تو یہ منہ بھر کے کہہ آنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح جسم سے خون یا پیپ وغیرہ کا نکل کر چل پڑنا اپنی جگہ سے یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ نماز کے اندر قہقہ لگانے سے بھی وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور سو جانا، اس انداز سے سونا ٹیپ وغیرہ لگا کر کہ اس چیز کو ظاہر کیا جائے تو پتہ نیچے گر پڑے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر وضو کے احکامات تھے۔ اللہ رب العزت یہ بنیادی مسائل ہمیں سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔